الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى في موضع آخر: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو. اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے دریا، بھوک کے دریا، فصلوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے اور تباہ و برباد کر کے تمہیں ہم آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے صبر کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی غم، کوئی پریشانی بندے کے اوپر لاحق ہو اور بندہ صبر اور تحمل کا دامن نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے لیے خوشخبری ہے. ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ یقیناً اس میں کئی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں اور نہایت درجے کے شکر بجا لانے والے ہیں. اس آیت میں صبار اور شکور مبالغہ کا صیغہ ہے کہ جو بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر بجا لانے والا ہو وہی شخص اللہ رب العالمین کے نشانیوں سے درس عبرت حاصل کر سکتا ہے. تو صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، بند کرنا. تو معلوم کیا ہوا ان آیتوں سے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہم پر لاحق ہو تو ہمیں صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. حدیث کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کر دیا. انہوں نے پھر طلب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کر دیا. انہوں نے پھر طلب کیا، پھر مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما یکن عندی خیر فلم ادخر منہ، کہ میرے پاس جو بھی ذخیرہ تھا، جو بھی مال تھا، میں اسے اپنے پاس رکھ کر ذخیرہ نہیں کروں گا. بس جو شخص سوال کرنے سے بچے گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے گا، اللہ رب العالمین اسے اس چیز سے بچائے گا. اور جو شخص صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا، صبر کرتا رہے گا، اللہ رب العالمین اسے صبر کرنے کی توفیق دے گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی بھی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا. اس حدیث کریم کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کی تلقین فرمائی کہ جو شخص صبر کا دامن پکڑ کر رکھے گا، یعنی جب اس پر کوئی غم، کوئی پریشانی، چاہے وہ دنیائی پریشانی ہو یا کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، اور وہ جو صبر کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے صبر کرنے کی توفیق دے گا. اور صبر سے زیادہ بہتر کسی شخص کو عطیہ نہیں دیا گیا. اور ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اجمل لعمر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے. لیس ذلک لأحد الا للمومن، اور یہ خوبی مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں. وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اصابته شراء صبر فکان خیرا له، کہ جب مومن شخص پر، مومن آدمی پر کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے اسے
تو جب وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے فکان خیر لہ تو وہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے. اور ایسے ہی وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ اور جب اس پر کوئی غم کوئی پریشانی نازل ہوتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے فَكَانَ خَيْرًا لَهُ تو یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی کہ مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے. یعنی اگر اسے خوشی نصیب ہو تب بھی اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے اور اگر کوئی غم کوئی پریشانی نازل ہو وہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے جب بندہ اس پر صبر کرتا ہے. اور ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادی کے بیٹے مرغ الموت میں ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغمبر کو سلام کہا اور فرماتے ہوئے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ لے لے وہ اسی کا ہے اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے. اس کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقررہ ہے اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ صبر کریں. پھر جو پیغمبر ان کی بیٹی کے پاس وافد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس پیغمبر کو دوبارہ بھیجتی ہیں اور قسم دے کر بھیجتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغمبر کے دوبارہ آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی شفقت اور رحمت ہے اور جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس پر رحم نہیں کرتا. تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو صبر کرنے کی توفیق دیتے ہیں صبر کرنے کی تلقین دیتے ہیں کہ صبر کریں. یعنی ہر چیز جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی ہے جو نعمت اس پر شکریہ ادا کرے اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں چھین جائے مصیبت آ جائے غم لاحق ہو جائے تو اس پر صبر کرتے رہنا چاہیے صبر کو مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے. تو معلوم کیا ہوا ان حدیثوں سے ان آیات سے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر کوئی غم کوئی پریشانی کوئی مصیبت لاحق ہو تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے صبر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر یقین توکل بھروسہ کرتے رہنا چاہیے. اور ہمیں جب کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے کوئی غم آئے تو ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر یقین ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے اور صبر کرتے رہنا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.